عزیز دوستوں اور ساتھیوں آداب، میں شہباز شریف شعبہ اردو سے آپ سبھی کا اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے عوامی ریڈیو ہیلو ہلدوانی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ 91.2 ایف ایم کی فریکوینسی پر ہیلو ہلدوانی سن سکتے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے یہ پروگرام اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی سے نشر کیا جاتا ہے۔ اس ریڈیو کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے مفید پروگرام نشر کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں۔ عزیز طلباء، آج ہم پنڈت دیا شنکر نسیم کی عشقیہ مثنوی گلزار نسیم کا قصہ بیان کریں گے۔ اردو کی جن مثنویوں کو قبول عام و شہرت و دوام کی سند حاصل ہوئی، ان میں دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم بھی سر فہرست ہے۔ اس مثنوی کی کہانی عشقیہ ہے جو قصہ گل بقولی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس مثنوی کا قصہ تبازاد یعنی نیا نہیں ہے۔ نسیم نے پرانی داستان کو اردو میں نظم کیا ہے۔ دراصل اس قصے کو عزت اللہ بنگالی نے فارسی نثر میں قلمبند کیا تھا۔ جان گلکرسٹ کی فرمائش پر فورٹ ولیم کالج کے مشہور مصنف منشی نہال چند لاہوری نے اسے اردو نثر میں مذہب عشق کے نام سے منتقل کیا تھا۔ اس دلچسپ نثری قصے کے کچھ حصے کو گلزار نسیم کے نام سے دیا شنکر نسیم نے 1838 عیسوی میں مثنوی کی حیث میں ڈھال کر اپنے کمال فن سے زندہ جاوید کر دیا۔ مثنوی گلزار نسیم کا قصہ ملاحظہ فرمائیے۔ پورب کے ایک بادشاہ کا نام زین الملوک تھا جس کے 4 بیٹے تھے۔ اس کے 5ویں بیٹے کی پیدائش سے قبل نجومیوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ اگر بادشاہ کی نظر اس پر پڑے گی تو وہ اندھا ہو جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام تاج الملوک رکھا گیا۔ تاج الملوک کی پیدائش سے بڑا ہونے تک بادشاہ نے پوری احتیاط برتی اور کبھی اسے نہیں دیکھا۔ ایک روز اتفاق سے بادشاہ کی نظر تاج الملوک پر پڑ گئی اور وہ نابینا ہو گیا۔ بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اس نے طیش میں آ کر تاج الملوک کو شاہی محل سے نکال دیا۔ بادشاہ نے ایک سرمے ساز سے رجوع کیا تو اس نے کہا کہ گلزار ارم میں پائے جانے والے بقولی کے پھول کو اگر آنکھوں سے لگا لیا جائے تو آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ تاج الملوک کے چاروں بڑے بھائی گل بقولی کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہیں راستے میں تاج الملوک ملا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے 5 بھائیوں نے فردوس نامی جگہ پر قیام کیا۔ وہاں دلبر نامی ایک بیسوا رہتی تھی جس کا کام مسافروں کو اپنے دام میں پھانس کر ان کے مال کو لوٹ لینا تھا۔ اس نے ان 5 شہزادوں کو اپنے ساتھ چوسر کھیلنے کے لیے راضی کر لیا۔ اس نے 4 شہزادوں کے ساتھ چوسر کھیلا اور انہیں پہلی ہی منزل میں مات دے کر عہد کر لیا۔ تاج الملوک بہت فکر مند ہو گیا۔ اسی درمیان اس کی ملاقات ایک دایا سے ہوئی جس کے بیٹے کو بھی دلبر بیسوا نے قید کر لیا تھا۔ دایا نے دلبر بیسوا کے فریب سے متعلق اسے آگاہ کیا۔ وہ دلبر بیسوا کے محل سرا میں ایک نیولا لے کر گیا اور اس کے ساتھ چوسر کھیلنے لگا۔ تاج الملوک کے نیولے کے مقابل دلبر بیسوا کے چوہے اور بلی کی چال بازی کام نہ آ سکی۔ اس نے دلبر بیسوا کو مات دے دی۔ دوسری منزل پر پہنچ کر اس نے ایک دیو سے مقابلہ کیا اور اسے حلوہ کھلا کر اپنا فرما بردار بنا لیا۔ اس دیو کی ایک بہن کا نام ہمالہ تھا جس نے تاج الملوک کی مدد کی۔ وہ ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آئی جس کا نام محمودہ تھا۔ ہمالہ نے دیووں کی مدد سے ایک سرنگ تیار کروائی جس کے ذریعے تاج الملوک باغ ارم میں داخل ہوا۔ اسے حوض میں گل بقولی نظر آیا جسے اس نے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ بقولی بارادری میں سو رہی تھی جسے دیکھتے ہی تاج الملوک اس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے بڑی خاموشی سے اپنی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی اور اس کی انگوٹھی کو اتار کر اپنی انگلی میں پہن لی۔
اس کے بعد وہ وہاں سے چل دیا۔ وہ محمودہ کے پاس آیا اور حمالہ دیونی سے اپنے وطن جانے کی اجازت مانگی۔ حمالہ نے اپنے 2 بال دیتے ہوئے اس سے کہا، جب تم انہیں جلاؤ گے تو میں مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گی۔ اس نے خوشی میں چاروں شہزادوں کو رہا کرنا چاہا تو تاج الملوک نے ان کے جسم کو دغوا دیا۔ اس کے بعد وہ محمودہ دلبر بیسوا کے ہمراہ اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں اسے اس کے چاروں بھائی ملے جو نقلی گل بقولی لے کر سرمے ساز کو بے وقوف بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے تاج الملوک سے اصلی پھول چھین لیا اور پھر اپنے قبضے میں کر لیا۔ انہوں نے محل میں آ کر اس پھول کو اپنے نابینا والد زین الملوک کی آنکھوں سے لگایا تو اس کی بینائی واپس آ گئی۔ ادھر جب باغ ارم میں بقولی کی نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے گل بقولی کو غائب پایا۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور گل بقولی کے چور کا پتہ لگانے کے لیے فرخ نامی وزیر کی صورت اختیار کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ گل بقولی کے غائب ہونے کے بعد تاج الملوک نے جادو کے روز پر شہر کے قریب گلشن نگاری بنایا اور اس میں رہنے لگا، لیکن یہ راز بہت دن تک پوشیدہ نہ رہ سکا۔ بقولی کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ اصلی چور تاج الملوک ہے۔ وہ تاج الملوک سے ناراض بھی ہوئی اور اس کی دلیری و مردانگی کی بھی قائل ہو گئی۔ اس نے تاج الملوک کو خط لکھا جسے پڑھ کر وہ باغ ارم پہنچ گیا۔ دونوں پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے پر فریفتہ ہو گئے اور عیش و آرام کے ساتھ باغ ارم میں رہنے لگے۔ جب بقولی کی ماں جمیلہ پری کو ان دونوں کے عشق کا احوال معلوم ہوا تو اس نے بقولی کو زندہ میں ڈال دیا اور تاج الملوک کو طلسم کے جنگل میں قید کروا دیا۔ تاج الملوک نے ہمت و جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلسمی جنگل سے رہائی حاصل کی۔ اس کے بعد بقولی اور تاج الملوک کا بیاہ ہو گیا اور دونوں گلشن نگاری میں رہ کر زندگی کا لطف حاصل کرنے لگے۔ دراصل بقولی اندر لوک کی پری تھی۔ وہ ہر رات اڑ کر اندر لوک پہنچ جاتی اور تاج الملوک کے بیدار ہونے سے پہلے علی الصبح واپس آ جاتی۔ ایک روز تاج الملوک کو شبہ ہو گیا۔ وہ پکھاوجی بن کر بقولی کے ہمراہ اندر لوک پہنچ گیا۔ وہاں بقولی نے نہایت عمدہ رقص کیا۔ راجہ اندر نے خوش ہو کر بقولی سے کہا، اس وقت جو مانگو گی وہ مراد پوری کی جائے گی۔ بقولی نے تاج الملوک کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اجازت طلب کی۔ یہ سنتے ہی راجہ اندر کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس نے بقولی کے نصف جسم کو پتھر کا بنا کر ایک مٹھ میں قید کروا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد راجہ چترسین کی بیٹی بھی تاج الملوک پر فریفتہ ہو گئی۔ اسے تاج الملوک کا روز روز مٹھ جانا اور بقولی سے باتیں کرنا ناگوار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے طیش میں آ کر ایک روز مٹھ کو منہدم کروا دیا۔ مٹھ کے انہدام ہوتے ہی زمین سے سرسوں کے پودے نمودار ہوئے، جس کے تیل سے ایک دہقان کی بیوی حاملہ ہو گئی اور کچھ عرصے کے بعد بقولی نے دوبارہ جنم لیا۔ جب بقولی جوان ہو گئی تو وہ اور تاج الملوک پھر خوش ہو کر ایک ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اس طرح دونوں کی مرادیں پوری ہوئیں۔ عزیز طلباء، یہ تھا اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے فاصلاتی نظام تعلیم کا پروگرام جو عوامی ریڈیو ہیلو ہلدوانی کے ذریعے 91.2 FM کی فریکوینسی پر آپ سن رہے ہیں، جہاں آج پنڈت دیا شنکر نسیم کی عشقیہ مثنوی گلزار نسیم کا قصہ بیان کیا گیا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ شکریہ۔